حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا دنیا تصوف کی ایک جلیل القدر شہرہ آفاق اور نامور ہستی ہیں جو روحانی پیشواؤں کی کہکشاں میں ایک روشن ستارے کی طرح ہیں۔ آپ پیکر صبر و رضا اور علم و عرفان کا سمندر تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا ایک پردہ نشین مخدومہ اور خلوص کا پیکر تھیں۔ عشق الہی کی آگ میں جلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا یہ مقام تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں اگر آپ رحمۃ اللہ علیہا نہ ہوتی تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ واعظ نہیں فرماتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا اپنے زمانے میں معرفت الہی میں بے نظیر تھیں اور بزرگوں کی نظر میں اس رتبہ کی اہل بھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تصوف میں جس قدر بلند ہے اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ اخفاء میں ہیں۔ یہ حیرت انگیز اتفاق ہے کہ قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کے سینہ پیدائش کا ذکر نہیں کیا، جیسے تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کا سینہ پیدائش نہیں لکھا۔ البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی ولادت باسعادت 97 ہجری لکھی ہے۔ مشہور فرانسیسی مستشرق میسی نو نے 95 ہجری یا 99 ہجری پر زور دیا ہے۔ اغلب گمان یہ ہے کہ یہ 717 کا عیسوی سال تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں، اگرچہ بعد میں کے ایک مصنف شیخ محمد ذہبی نے اپنی کتاب مشاہیر النساء میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا بصرہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ان کی اس بات کو کم ہی تسلیم کیا گیا اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو ہی معتبر سمجھا گیا ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل تھا، جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن آپ قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے لہٰذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر کوئی شکوہ نہ تھا نہ شکایت۔ آپ پیکر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش، فقر پر فخر کرنے والے۔ فاقہ ہوتا تو خاموشی سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کے عظیم الشان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا نہ تھا جو نومولود کو اڑایا جا سکے، اور نہ رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تھا، نہ ہی نومولود کی ناف پر چپڑنے کے لیے تیل کی کوئی بوند موجود تھی۔ یہ حالت زار دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے، دوسرے نومولود کی ناف پر تیل لگایا جا سکے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے کبھی کچھ نہ مانگے گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبوراً ہمسائے کے گھر گئے، ہلکی سی دستک دی، جب کوئی نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اسی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غمگین نہ ہو، یہ ایسی مقبول اور برگزیدہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا صبح والی بصرہ عیسیٰ زازان کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعہ کی رات کو وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی میں سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ صبح جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ دل میں یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا کہ میں نے تو یہ عہد کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے دست دراز نہیں کروں گا، کہیں میں اپنے وعدے سے پھر تو نہیں رہا
کیونکہ امیر بصرہ کے دربار میں جا رہا ہوں، پھر دل کو اس خیال سے تقویت ملتی کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ بوسیدہ سی گدڑی میں ملبوس جب آپ امیر بصرہ کے محل کے سامنے پہنچے تو وہاں کھڑے دربانوں نے نہایت حقارت سے آپ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک بولا، اے یہاں کیا کھڑے ہو، آگے بڑھو۔ فرمایا، میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں، کیا وہ بھی تم سے ملنا چاہے گا؟ دربان نے آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہہ لگایا۔ فرمایا، یہ تو مجھے نہیں معلوم، البتہ یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میرا یہ خط امیر تک پہنچا دو۔ اچھا تو خط بھی لے کر آئے ہو، چلو تمہارا یہ کام بھی کر دیتے ہیں، نہ جانے اس میں کس کی سفارش ہو۔ یہ کہہ کر ان میں سے ایک دربان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا۔ امیر بصرہ اس وقت دربار میں موجود تھا۔ دربان نے دربار کے آداب بجا لائے اور اجازت لے کر وہ خط امیر کے سامنے رکھ دیا۔ امیر بصرہ نے جو ہی کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی تو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بولا، وہ معزز شخص کہاں ہے اور یہ خط تمہیں دے کر چلا تو نہیں گیا؟ عرض کی گئی، نہیں حضور، ہم نے اسے محل کے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں طلب کرتے، لیکن جو پیغام وہ لایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بنفس نفیس اس کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر حاضر ہوں۔ اس وقت امیر ننگے پاؤں تھا، اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ خط دے کر امیر کے رد عمل کے منتظر تھے۔ محل کے دربانوں نے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے جو ہی یہ بتایا کہ یہ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امیر نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور دربار میں لے جا کر اعلیٰ مسند پر بٹھایا۔ پھر آپ کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی خطا پر، یعنی جمعہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا بھول گیا تھا، سخت نادم بھی ہوا اور اشک بار بھی، اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بہانے مجھے پیغام کے لائق تو سمجھا اور اسی نسبت سے غریب آدمی کی کچھ مدد بھی ہو گئی۔ کہا، آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں۔ آج کے بعد آپ کا جب جی چاہے میرے پاس تشریف لے آنا۔ بعد ازاں امیر بصرہ نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ 400 دینار کسی خرچیلے آدمی کے لیے بھی کم نہ تھے، اور پھر شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے قناعت پسند کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی۔ آپ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کھانے پینے کا ضروری سامان خرید کر گھر کی راہ لی۔ آپ کی بڑی بیٹی گھر سے باہر نکلی، خچر پر اتنا ڈھیر سارا سامان دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ بچی کی چیخ سن کر والدہ بھی باہر نکل آئیں۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس نے بھی افسوس سے گردن جھکا لی۔ فوراً بولی، اتنا سامان تم کہاں سے لائے؟ مجھے ڈر ہے کہ ضرورتوں سے تنگ آ کر تم نے غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا۔ فرمایا، نیک بخت، میں تو کسی سے قرض لینے کا بھی روادار نہیں، تعجب ہے تم مجھ سے ایسی امید رکھتی ہو۔ زوجہ بولی، پھر اتنی مالیت کا سامان کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس تو اتنی رقم ہی نہ تھی، ضرور تم نے کسی سے قرض لیا ہے۔ فرمایا، ہاں میں نے اللہ سے قرض لیا ہے، اور اب ہم سب گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اس قرض کو واپس لوٹانا ہے۔ زوجہ تھی کہ بات ماننے کا نام نہ لیتی تھی۔ کہا، مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش نہ کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ فرمایا، نیک بخت بتاتا ہوں، مجھے سانس تو لینے دو۔ بولی، جب تک اصل بات نہ بتاؤ گے ان اشیاء کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی۔ زوجہ کے اس درجہ اصرار پر آپ نے اپنا خواب اور امیر بصرہ کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زوجہ محترمہ دم سادے سارا ماجرا سنتی رہیں۔ پھر دونوں میاں بیوی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی غربت کے ماحول میں پرورش پائی۔ 5 سال کی عمر تک آپ کا بچپن آپ کے والدین کے سائے میں گزرا۔ آپ کی پیدائش پر گھریلو حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی، جس پر والدین خوش تھے، کیونکہ آپ کے والد خود صوفی تھے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ہر وقت ایمان و صبر کا دامن تھامے رہتے تھے۔ لہٰذا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت نے ماں باپ کے زہد و تقویٰ اور فقر و فاقہ سے قناعت کی لازوال دولت پائی اور خاموشی کو اپنا شیوا بنا لیا۔
وہ عام بچیوں کی طرح چیزوں کی فرمائش نہ کرتی تھی، جو مل جاتا کھا لیتی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس عمر میں بھی فجر کے وقت والد کے ساتھ بیدار ہوتی، بلند آواز سے کلام پاک کی تلاوت کرتی اور گریہ اوزاری بھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ اس عمر میں بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حرام حلال کی تمیز تھی۔ ایک دن جب ان کے گھر والے کھانا کھانے بیٹھے اور بڑے شوق سے کھانے کی طرف بڑھے، لیکن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ان سے دور رہیں۔ ان کے والد نے کہا، بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت غم زدہ آواز میں جواب دیا، ابا جان، اللہ جانے یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سن کر والد چونکے اور انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، کہا تو نے کبھی ہمیں دیکھا کہ اگر حلال کھانا نہیں ملا تو ہم نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو؟ اس پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں اس دنیا میں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخر میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ اس رات جب والدہ بچا ہوا کھانا اٹھانے لگیں تو برتن میں کچھ بھی نہ تھا بلکہ پیالہ خالی تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان کے جواب پر دل ہی دل میں تعجب کرنے لگے، کیونکہ اس قسم کی باتیں تو زاہد و عابد اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی قرآنی سورت زبانی یاد کر کے اپنے والد کو سناتی تو وہ اشکبار ہو جاتے اور کہتے، یا اللہ، یہ لڑکی دوسری لڑکیوں جیسی نہیں، اسے تو نے کیوں پیدا کیا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جب صرف 5 برس کی ہوئی تو ناگہاں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے فوراً بعد ہی والدہ کی وفات کا صدمہ بھی جھیلنا پڑا۔ والدین کی وفات پر سب بہنیں بے یار و مددگار ہو کر رہ گئیں اور کوئی ایسا بڑا خاندان میں موجود نہ تھا جو ان کے سروں پر دست شفقت رکھتا اور ضروریات زندگی کے حصول میں ان کی مدد کرتا۔ بہرحال ان بہنوں کا وقت کسی نہ کسی طرح گزرنے لگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ذہنی طور پر ان مصائب و آلام کے لیے تیار تھیں اور انہوں نے ایمان و قناعت کو زندگی بسر کرنے کا وسیلہ بنا لیا تھا۔ والدین کے یکے بعد دیگرے وفات پا جانے کے بعد اس بے یار و مددگار خاندان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بھری دنیا میں ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا اور اس چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزری۔ ابھی گزشتہ صدمات تازہ ہی تھے کہ غالباً 105 ہجری میں جب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ صرف 8 یا 9 سال کی تھیں کہ بصرہ میں ایک خوفناک قحط پھوٹ پڑا۔ تمام شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی اور روٹی تک ناپید و نایاب ہوگی۔ چاروں بہنوں پر 3 دن سے فاقہ تھا۔ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر گھر سے نکلیں تاکہ شہر چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں کھانے کو کچھ مل سکے۔ ابھی راستے ہی میں تھیں کہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم اور بدقماش شخص نے سب سے چھوٹی بہن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو زبردستی پکڑ لیا اور بصرہ کے ایک دولت مند تاجر جس کا نام عتیق تھا کے ہاتھ صرف 6 دینار میں فروخت کر دیا، جس نے آپ کو کنیز کے طور پر گھر میں رکھ لیا اور گھر کے تمام کام کاج اس معصوم بچی سے لینے لگا۔